السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلسٹ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خارش۔ اور خارش کا موضوع اس لیے ہم نے اس دفعہ یہ چنا ہے کیونکہ سردیوں کے موسم کے اندر کئی حضرات اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس کی تعریف جان لیتے ہیں کہ خارش ہوتی کیا ہے۔ خارش یہ ہے کہ خاص طور پہ شرمگاہ والی جگہ پہ یا کنجرانوں کے اندر یا پھر بغلوں کے اندر یا ٹانگوں کے اندر یہ شدت اختیار کر جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے باریک باریک دانے نکلتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دانے بھی نہیں نکل رہے ہوتے لیکن خارش شدید ہوتی ہے۔ اسباب کیا ہوتے ہیں اس کے؟ اسباب اس کے تو ظاہر ہے کہ خارش ایک گندی سی بیماری ہے۔ صاف ستھرا نہ رہنا، ہفتہ ہفتہ کپڑے تبدیل نہ کرنا، غسل نہ کرنا یعنی نہانے سے پرہیز کرنا، اور خاص طور پہ سردیوں کے اندر تو لوگ دو دو ہفتے تین تین ہفتے نہاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میل کچیل اندر جمع ہو کے خارش کا پیش خیمہ ہوتی ہے، خارش پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس یا حکیموں کے پاس دوائیاں لینے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ لیکن پوری سردیاں ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ خارش میں مبتلا رہتے ہیں، نہ وہ کہیں بیٹھنے کے لائق ہوتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ خارش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی خارش ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیتی، یعنی اتنی یہ گندی ایک مرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جن کو اگر یہ خارش کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے۔ تو اس کے اسباب کیا آتے ہیں؟ اس کے اسباب کے اندر جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ فساد خون، ایک تو ہے گندا رہنا، صاف ستھرا نہ رہنا، کپڑے تبدیل نہ کرنا، کیمیکل زدہ یا ادویات کا زیادہ استعمال، یا غذا جیسے فاسٹ فوڈ غذائیں، برگر ہے، شوارما ہے، پیزا ہے، اس جیسی تلی ہوئی جو غذائیں ہوتی ہیں ان کے زیادہ استعمال، جب یہ معدہ خراب ہو جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ خارش رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غسل اگر آپ روزانہ نہیں کرنا چاہتے تو دوسرے دن یا تیسرے دن تو لازمی غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد کیونکہ سردیوں کے اندر جلد خشک ہو جاتی ہے تو آپ سرسوں کا تیل ایک بہترین تیل ہے کہ یہ آپ نہانے کے بعد اس تیل کی مالش کر لیا کریں، اور یا پہلے مالش کر لیں اس کے بعد آپ نہا لیں، یعنی مختلف لوگ طریقے اختیار کر سکتے ہیں اس میں۔ تو علامات کیا ہوتی ہیں؟ جیسا کہ علامات کے اندر یہ آدمی کو جو ہے وہ شدت ہوتی ہے اس مسئلے کی، وہ بار بار کھجا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اتنی شدید خارش ہوتی ہے کہ وہ خون نکال لیتا ہے، اور خارش میں بھی بعض دفعہ موٹے موٹے دانے بن جاتے ہیں جن کے اندر سے سفید پانی یا سفید رطوبت نکلتی ہے باہر، اور بعض دفعہ صرف خشک خارش ہوتی ہے۔ تو جو میں آج آپ کو بہترین اس کا جو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ اگر آپ بنا لیتے ہیں اور ڈیلی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہتر رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اور سب سے بنیادی چیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیں، ہر دوسرے دن کپڑے، پہلی بات تو ہے روزانہ دوسرے دن اپنے کپڑے تبدیل کریں، غسل کریں، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جو سب سے اس میں اول چیز ہے جو اس مرض کا شکار ہے کہ وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ گرم پانی کے ساتھ دھوئیں، اور جس بستر پہ وہ سوتے ہیں وہ بستر لازمی بات ہے صبح جو ہے اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے جا کے دھوپ کے اندر پھیلا دیں۔ یہ آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ جلدی ہی آپ کو اس مرض سے انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ویزلین، سفید ویزلین آپ نے 1 پاؤ کی مقدار میں لینی ہے، یعنی سفید ویزلین یہ بازار سے مل جاتی ہے، سفید ویزلین آپ نے 1 پاؤ لینی ہے۔ کافور آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ کافور کی آپ نے ڈلیاں نہیں لینی بلکہ کافور جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ پاؤڈر آپ نے وہ والا کافور لینا ہے۔ اس کے علاوہ ست پودینہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے، یعنی کافور بھی 1 تولہ، ست پودینہ بھی 1 تولہ، اور یہ ویزلین کے اندر آپ نے یہ ملا کے اس کو آپ نے دھوپ کے اندر رکھ دینا ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو روزانہ
دن میں 2-3 مرتبہ آپ اس کو ہلا دیں، اور انشاءاللہ یہ جب مکس ہو جائے گی تو آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت جو مطلوبہ خارش والی جو جگہ ہے وہاں پہ، یعنی شرمگاہ کے اندر اگر خارش ہو رہی ہے، شرمگاہ کے دائیں بائیں خارش ہو رہی ہے، یا ٹانگوں کے اندر خارش ہو رہی ہے، تو یہ آپ نے روزانہ لگانا ہے، اور صبح آپ نے غسل کر لینا ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ چند دن لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ خارش سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اس میں تھوڑا سا کھانے کا نسخہ بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ وہ آپ نے جو شاندہ بنانا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں۔ اس میں گلے منڈی ہے، گلے منڈی آپ نے 5 تولہ کی مقدار لینی ہے۔ اس طرح شاہترہ یہ بھی 5 تولہ کی مقدار لینی ہے۔ اناب بھی آپ نے 5 تولہ لینے ہیں، اور ان یعنی 3 ہی چیزیں ہیں بس، ان تینوں کا آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں لے کے آپ نے رات کو پانی کے اندر بھگو دیں، اور صبح وہ آپ پانی پی لیں۔ اس طرح صبح پھر بھگو دیں، اس طرح عصر کے ٹائم جو ہے یہ آپ دوبارہ پانی پی لیں۔ تو انشاءاللہ یہ اگر آپ لگاتار یہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے اندر آپ کو خارش سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔